اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں آپ پاکستان کے ایک مشہور و معروف عالم جاوید احمد غامدی صاحب کو اسلام کے بزرگان سلف میں سے ایک اہل اللہ سرتاج و صوفیہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ختم نبوت پر نظریہ کو زیر بحث لاتے ہوئے سن رہے ہوں گے۔ انہوں نے جماعت احمدیہ کے عقیدہ ختم نبوت پر کیے گئے ایک سوال کے جواب میں ختم نبوت کے بارے میں حضرت ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب فتوحات مکیہ کی ایک عبارت پیش کی ہے۔ جماعت احمدیہ کا بھی ختم نبوت کے بارے میں یہی نظریہ ہے جو حضرت ابن عربی کی اس عبارت میں پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث سے ختم نبوت کا یہی معنی و مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ غامدی صاحب نے ابن عربی کے نظریہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی گفتگو کے آغاز میں ان کا روحانی مقام بیان کیا ہے۔ یہ کہ حضرت ابن عربی رحمہ اللہ تعالی اپنے زمانہ کے صوفیاء میں سے سب سے بڑے صوفی تھے۔ حضرت ابن عربی رحمہ اللہ کو سرتاج و صوفیاء کہا جاتا ہے۔ غامدی صاحب نے بیان کیا کہ ابن عربی کے زمانہ میں بڑے بڑے صوفیاء ان کے در پر جھکتے تھے اور آج بھی جھکتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ ختم نبوت کے مضمون پر حضرت ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کا حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ فتوحات مکیہ مشہور زمانہ کتاب ہے اور روحانی اسرار و رموز سے پر کتاب ہے۔ انہوں نے فتوحات مکیہ کی ختم نبوت کے بارے میں عبارت پیش کرنے کے بعد کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں جو حضرت ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ حضرت مرزا صاحب نے ابن عربی سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ غامدی صاحب نے فتوحات مکیہ جلد نمبر 2 صفحہ 73 کی عربی عبارت کا اردو ترجمہ پیش کرتے ہوئے کہا، وہ نبوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ختم ہوئی وہ صرف تحریری نبوت ہے، نہ کہ مقام نبوت۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والی کوئی شریعت نہیں آ سکتی اور نہ اس میں کوئی حکم بڑھا سکتی ہے، اور یہی معنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے اور لا رسول بعدی ولا نبیہ، یعنی میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کے خلاف کسی اور شریعت پر ہو۔ ہاں، اس صورت میں نبی آ سکتا ہے کہ وہ میری شریعت کے حکم کے ماتحت آئے، اور میرے بعد کوئی رسول نہیں، یعنی میرے بعد دنیا کے کسی انسان کی طرف کوئی ایسا رسول نہیں آ سکتا جو شریعت لے کر آوے اور لوگوں کو اپنی شریعت کی طرف بلانے والا ہو۔ پس یہ وہ قسم ہے جو بند ہوئی اور اس کا دروازہ بند کر دیا گیا، ورنہ مقام نبوت بند نہیں، یعنی نبوت کا مقام ابھی باقی ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ امت محمدیہ کے بزرگان سلف آج کے علماء سے قرآن مجید اور حدیث کو زیادہ اچھی طرح سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے وہی بیان کیا جو قرآن مجید اور حدیث سے مترشح ہو رہا تھا، اور آج کے علماء جماعت احمدیہ کی مخالفت میں جماعت احمدیہ کے عقائد کو سامنے رکھ کر اپنی طرف سے نئی شریعت بنا رہے ہیں، اور آج کے علماء نے جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت میں ایسا نفرت انگیز ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہر شخص بغیر سوچے سمجھے محض بھیڑ چال کے طور پر جماعت احمدیہ کو نشانہ اعتراضات بنا رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جاوید غامدی صاحب خود حضرت ابن عربی کا ختم نبوت کے بارے میں نظریہ پیش کر رہے ہیں اور غیر اللہ کے خوف سے جماعت میں داخل ہونے کی توفیق نہیں پا رہے۔
غامدی صاحب کا یہ ایک مبہم سا رویہ ہے، کیونکہ غامدی صاحب اپنے مسلک کے ایک اچھے عالم ہیں، اس لیے عوام الناس ان کے بیانات سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے کئی ایک بیانات پر یکجائی نظر ڈالی جائے تو ان میں باہم تضاد نظر آتا ہے، مگر عوام الناس کا مذہبی شعور پختہ نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے، اس لیے ایسے بیانات اپنے نتائج کے لحاظ سے انتہائی خطرناک قرار پاتے ہیں۔ اگر غامدی صاحب کے بیانات پر یکجائی نظر ڈالی جائے تو بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا اپنا ایک الگ سا مسلک ہے۔ بعض اختلافی مسائل میں ان کے بیانات قرآن مجید کی مجموعی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں، اس طرح وہ ارکان اسلام اور اخلاقی تعلیمات پر مشتمل احادیث بیان کرتے نظر آتے ہیں، مگر وہ امام مہدی و مسیح موعود کے بارے میں احادیث کی روایات کو ٹھکراتے بھی نظر آتے ہیں، اسی لیے وہ ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کے قائل نہ ہیں۔ ابن عربی کا ختم نبوت کے بارے میں جو بیان ہے وہ اس بیان کو مسئلہ ختم نبوت کو سمجھنے کی بنیاد بناتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ پر اگر سنجیدگی سے غور و فکر کرتے تو وہ صداقت احمدیت کو پا لیتے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ وہ اپنے فعل سے اپنے شائقین کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ان حقائق کی موجودگی میں بھی اگر صداقت احمدیت پر غور و فکر نہ کیا جائے اور امام زمانہ کو نہ مانا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے، کیونکہ اسلام کی نشأت ثانیہ کو ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود سے باندھ دیا گیا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ حضرت ابن عربی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں ختم نبوت کی جو تشریح کر رہے ہیں، یہ ان کی ایک قولی شہادت ہے، اور اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی فعلی شہادت سے اس کی عملی طور پر تعبیر کر دی ہے، یہ کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے، اور بزرگان سلف امام مہدی و مسیح موعود کا مقام امت محمدیہ میں امتی نبی ہونے کا تسلیم کرتے آئے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نو میں تحریر فرماتے ہیں، یہ برگزیدہ نبی یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاضۂ تشریعی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا، اور آخرکار اس کی روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا، جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، کیونکہ ضرور تھا کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک کہ محمدی سلسلہ کے لیے ایک مسیح روحانی رنگ کا نہ دیا جاتا جیسا کہ موسوی سلسلہ کے لیے دیا گیا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، اب آپ غامدی صاحب کا بیان سن رہے ہوں گے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔ اس پس منظر کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ دور جدید مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے پیدا کیا، ورنہ امت مسلمہ میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی نبوت کا جیسا کچھ بھی اس کی تعبیرات کی جاتی ہیں اعلان کر دیا، اور اس سے ایک نئی تفریق امت میں پیدا ہوئی۔ میں چونکہ اس کے بالکل برخلاف یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے اور اس مسئلے کی اساسات اصلاً تصوف میں ہے۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے نبوت کی تو یہ بیان قوت یہ ہے کہ بنی آدم میں سے کوئی شخص آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتائے اور اس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوشخبری دے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے۔ اس میں آخر میں تو نبی کا کام بیان کیا گیا ہے، لیکن اصل چیز جو اس کو اس منصب پر فائز کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے وحی پاتا ہے اور لوگوں کو اس کی بنیاد پر حق بتاتا ہے۔ انہی میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے اور سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ اس کو پھر موضوع بنا کر گفتگو، یہ ساری تو بات آپ نے سن لی نا، ابھی تک تو یہ ہے کہ اصل بات حقیقت زیر بحث ہے، یعنی آسمان بھی آ گئی، خدا سے رابطہ بھی ہو گیا، عصمت بھی حاصل ہو گئی، حق کا منبع بھی بن گئے، حق ان کے ساتھ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں گھومتا ہے، باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ انہوں نے موضوع بنایا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پھر نبوت ختم ہو گئی، اس کو موضوع بنایا نا انہوں نے۔ اور یہ دیکھیے یہ جو ابن عربی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ آج کے آدمی نہیں ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو متون کریں، فرماتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات، بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ، اور اس میں انہوں نے بیان کیا فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے نبوت التشریع لا مقامها۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے۔ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں۔ چلو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، وہ محض تشریعی نبوت ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے۔ فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، ولا یزید فی حکم شرع آخر، اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی۔ یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یا حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی، مقام نبوت باقی ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ایک حدیث کو پھر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ حدیث یہ مطلب ہے اس کا۔ مزید اس کو واضح کر اے لا نبی بعدی یکون علی شرع مخالفا لشرعی دانا یکون تحت حکم شریعتی، یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا۔ میں ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام صاحب کا، کوئی یعنی اس معاملے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا انہوں نے، یہی بات کہتے ہیں کہ شریعت میں وہی لے کے آیا ہوں، وہی شریعت ہے جس کی مجھ کو پیروی کا حکم دیا گیا۔ 5 کو 4 نمازیں نہیں کر رہا یا 5 کو 6 نہیں کر رہا، ساری شریعت وہی ہے۔